میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، میں دعائیں منگوانے کی ذمہ داری تو پوری کر رہا ہوں، لیکن ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو آمین نہیں کہہ رہے، اور میں زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا آپ پہ اس چیز کا بھی۔ آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوگی۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ، ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو ابھی یہاں موجود ہیں، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب کر۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، کوشش کر کے اسی شان سے پھر آمین کہیے گا۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ سامعین گرامی، دلوں پہ بوجھ نہ لگے تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ خدا عزائے اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے نا بات کا آغاز سے؟ خدا عزائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی ہیں۔ سامعین گرامی، صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ محرم الحرام کی آمد ہے، ذی الحج کا مہینہ گزر رہا ہے۔ آپ سب لوگوں کے سامنے عزائے مظلوم کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جس میں ہر انسانیت کا درد رکھنے والا غوطہ زن ہونے کے لیے آمادہ ہے۔ اندازہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ لوگوں کی زیارت کا موقع کب ملے، تو میں ایام حسین علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر آپ لوگوں کی طبیعت ہو تو کچھ وقت آپ لوگوں کے ساتھ حسینیت پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ طبیعت ہے نا اس سائڈ کی بات شروع کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، میرے شیعہ سنی برادران، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے، اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ؟ پریشان نہیں ہونا، بالکل بھی نہیں گھبرانا، بات آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے کہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ جوان بیٹھے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس وقت مجلس میں شیعہ کتنے ہیں یا مجلس میں سنی کتنے ہیں، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کم از کم ان لوگوں کے لیے جو اپنے اندر انسانیت کا درد رکھتے ہیں۔ جملہ پھر سنیے جناب، بات شروع ہو گئی ہے، دوبارہ سنیے اور جی لگا کے غور سے سنیے، محسوس کیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شعر نہیں پڑھ رہا، بات کر رہا ہوں تاکہ کسی نہ کسی کے ہاں تو مسئلے کا حل نکلے۔ دوبارہ سنیے۔ گزارش کی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں انسان کا لہو پی رہا ہے اور بھائی بھائی کی ہڈیاں چبا رہا ہے، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر بیچارہ حضرت انسان ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، زخمی حالت میں تھک چکا ہے، وہاں بیچارہ حضرت انسان
ایک ایسا معاشرہ جہاں لڑکھڑاتا گرتا سنبھلتا ہوا بیچارہ آدمی جس جگہ کو اپنے آپ کے لیے جائے امن پا کر اپنی جان اور اپنی زندگی کو محفوظ پائے، اس حسین اور معتبر جگہ کو ہی مجلس حسین ہے۔ میں اب جوانوں کے چہرے اس لیے دیکھتا ہوں بات کرنے کے بعد کہ مجھے اس چہرے دیکھ کے تسلی ملے کہ جوان مطمئن ہوئے یا نہ ہوئے۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ کم از کم دیکھیں ایسے کہ پتہ چلے کہ مہمان آپ پہ بوجھ نہیں ہے۔ اجھ شریف ہے، ایک نام ہے آپ لوگوں کا بھی پوری دنیا میں، آپ کے قریب پڑتا ہے ملتان بھی۔ آپ آگے چلے جائیں آپ کو لاہور مل جائے گا، اسلام آباد کیپیٹل ہے، آپ وہاں چلے جائیں، میرے خیال سے آپ بات کریں گے تو دنیا تک آپ کی بات کی گونج جائے گی۔ بالکل آپ لوگوں نے مجھے داد نہیں دینی، میں پہلا جملہ اپنی گفتگو کا کہہ رہا ہوں اور اس پہلے جملے پہ چہرے دیکھوں گا کہ کون کون کہاں کہاں میری غلطی نکالنے کون بیٹھا ہے اور امام حسین کا ذکر سننے کون بیٹھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو جو مرکزی چوک یا بڑے سے بڑا ٹبہ نظر آتا ہے، چلے جائیے اور اس پہ کھڑے ہو جائیے اور زمین کے چاروں کونوں پہ نگاہ دوڑائیے اور رکھیے اپنے سر پہ قرآن اور مجھے بتائیے، نہیں یقین آتا تو کم از کم اسی سال 40 حسینی کے موقع پر نجف سے کربلا پیدل سفر کریے، اگر وہاں کے مناظر دیکھ کر آپ کو لگے کہ میری بات میں صداقت تھی پھر دعا کیجئے گا، ورنہ بولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکلوتا ایسا بادشاہ ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ بھائی صاحب پوری دنیا میں وہ واحد ایک ایسا سلطان ہے جو اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کو خیرات دینے سے پہلے یہ پوچھتا ہی نہیں کہ تیرا مذہب کیا ہے۔ میرے مولا نے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل رات پہ بلند ہو گئے، جو نہیں بول سکے مولا انہیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری۔ وہ چلے ہو میری گل سنو، محسوس نہ کرے آئے ایک دن نے جوی ذاکر پڑھن والے ہون نہ تے وی دے وی سننا ضروری نہیں۔ بندہ ایک سن لوے چج دے سن لوے اپنی عبادت پوری کر لوے تو کافی ہوندا۔ جے بہ گئے ہو تو کوشش کرو سال وچ ایک واری تواڈے نال زیارت ہوندی ہے اس بارگاہ دے وچ، جے تشریف فرما ہو گئے ہو تو چنگے طریقے نال گل سنو تاکہ میرے اندر حوصلہ ودے، میں تانوں ہور گل سناواں۔ میں گل کراں نام علی آوے تو تواڈے چہرے مرجھاویں نہیں، تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آوے۔ حسین پوچھتا ہی نہیں، بلکہ میرے بھائیوں یہ اچ نہ ہوتی تو جملہ بدل کے کہتا، اچ ہے تو جملہ ایز اٹ از بول رہا ہوں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں حسین ہی تو ہے جو خیرات دینے سے پہلے یہ پوچھتا ہی نہیں کہ بتا تو ووٹ کس کو دیتا ہے۔ جی حسین پوچھتے ہی نہیں، اس کے دروازے پہ جو آیا، جب آیا، جیسے آیا، جہاں آیا، جس وقت آیا، جس رنگ میں آیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انسان تو انسان، جنات تو جنات، اللہ کے فرشتے حسین کے دروازے پہ کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی کیا اس بندے نے محرم کے 10 دن یا 2 مہینے 8 دن سرکار عزاداری کرنی ہے؟ جو بندہ محرم سے 20 دن پہلے یا 22 دن پہلے یا 23 دن پہلے علی عباس عسکری سے اتنا بڑا جملہ سن کے کم از کم حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا، اس نے محرم میں کر لیا تو اس نے کیا کر لینا ہے؟ اس سے بڑا جملہ حسینیت پہ میرے دامن میں نہیں ہے۔ ہوتی ہوں گی شیعہ سنی کی اصطلاحیں خواجہ صاحب میں نہیں مانتا، کیونکہ حسین جس بادشاہ کو کہتے ہیں جب اس نے کربلا میں اپنے قدم رکھے تھے تو ہر مذہب پیچھے رہ گیا تھا اور دنیا نے 2 نئے چہرے دیکھے تھے، ایک چہرے کو حسینی کہتے ہیں اور دوسرے چہرے کو یزیدی کہتے ہیں۔ یہ 2 چہرے دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، تو ہاتھ اٹھنا چاہیے اگر میں حقدار ہوں، اگر حقدار نہیں ہوں تو تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم ہے پھر بھی تمہیں نہیں بولنا۔ ارے حسین نے قدم رکھا اور دنیا نے 2 چہرے دیکھے، دونوں چہرے اسلام سے منسلک تھے، ایک اسلامی چہرے کو حسینی کہتے تھے، دوسرے اسلامی چہرے کو یزیدی کہتے تھے۔ 1400 کچھ سال گزر گئے، حسینی بھی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، یزیدی بھی خواجہ صاحب دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ 1400 کچھ سال گزر گئے، یزیدی بھی اپنے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان بن
بن کے، حسینی بھی اپنے حساب سے زندگی گزار رہی ہیں مسلمان بن کے. اگر تجھے یقین نہیں آتا تو اسی علاقے میں نگاہ دوڑا کر دیکھ، تجھے اپنے علاقے میں چلتے پھرتے یزیدی بھی نظر آئیں گے، تجھے اپنے علاقے میں چلتے پھرتے حسینی بھی نظر آئیں گے. وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے خواجہ جس کا ہاتھ نیچے رہ جائے گا. ارے زندگی یزیدی بھی گزار رہی ہے، زندگی حسینی بھی گزار رہی ہے، لیکن دونوں کے زندگی گزارنے میں فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئی ہے. صرف ایک مجلس کے بعد حسین بتاتے ہیں آؤ آ کے دیکھو اتنے بڑھ گئے. جس کا ہاتھ حسین کی ملکیت ہے، جس کا ہاتھ بلند ہو سکتا ہے، سارے بولو مل کے نعرہ حیدری. سر بسم اللہ. سر شیعہ سنی نال گل ہی نہیں. سر میں دعوت فکر دے رہا ہوں میرے نون شیعہ بھائیوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ کوئی شیعوں کا امام باڑہ نہیں ہے، حسین بادشاہ کا گھر ہے. یہ میرے بھائی اپنا فون بند کریں گے تو میری بات مولا کا واسطہ. سر مولا کا واسطہ سر میں بات بڑی امپورٹنٹ بات مولا کا، انہوں بند کر دیو بھائی جی، انہوں بند کر دیو نہیں تو چوری ہو جائے گا. انہوں بند کر دیو. بس لائیو جو چل رہی ہے موبائل نیچے رکھیے. میں بات خدا کی قسم آپ جوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں، میرے بڑے بھائیوں سارے، مولا کی قسم آپ جوان دعا کرو گے اگر میں اپنی بات سمجھا سکا. اور میرے نون شیعہ بردرز کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ارے آپ لوگ 1400 سال سے اسلام کے نام پہ دو چہرے دیکھ رہے ہیں. ایک حسینی چہرہ ہے، ایک یزیدی چہرہ ہے، دونوں کی پیشانیوں پہ اسلام لکھا ہوا ہے. محرم جو سر پہ آ چکا ہے تو آپ دیکھیے نا کہاں کہاں کون کون سا ایلیمنٹ ہے یا کون سا وہ چہرہ ہے جو اسلام میں وائلنس کریٹ کر رہا ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، یہ علم عباس پہ میرا ہاتھ ہے. بزرگ نہ بولے مجھے شکوہ نہیں، مجھے ان جوانوں کے ہاتھ بلند چاہیے کیونکہ جوان ضرورت ہے. رکھو نون شیعہ لوگوں کے سروں پہ قرآن اور ان سے کہو کہ لمحے کے لیے موبائل اٹھا کے گوگل کریں اور گوگل پہ فقط اتنا چھوڑے شیعہ ہسٹری کو اتنا سرچ کریں کہ کربلا میں ہوا کیا تھا. کربلا میں اسلام کے دو چہرے ہیں. ایک چہرہ اسلام کے نام پہ وہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت شراب، ناچ اور گانے کی آواز آتی ہے. میں کہہ رہا ہوں منکر حسین کو بھاگنے کی جگہ ہی نہ ملے. میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں مظہر صاحب. اسلام کے نام پہ دوسرا چہرہ وہ ہے جسے حسین دکھا رہے ہیں. ایک چہرہ وہ ہے جو یزید نے دکھایا جہاں سے ناچ گانے کی آواز آتی ہے. ایک چہرہ وہ ہے جو حسین نے دکھایا جہاں سے تلاوت قرآن کی آواز ایسے آتی ہے جیسے شہد کی مکھیاں بھین بھینا رہی ہیں. چھوڑ شیعوں کو یار، کم از کم سر پہ قرآن رکھ اور قرآن رکھ کے اتنا تو بتا کہ تو نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ. جس کے بارے میں بات نہیں آتی وہ تشریف لے جائے نا. سر پوری مجلس میں آپ کو میں بتاؤں، میں شیعوں کے لیے تو پڑھی نہیں نہ رہا، میں تو انسانیت کے لیے. ایک بات آپ کو نہیں لگے گی جو آپ کو لگے کہ شیعوں کے لیے کر رہا ہے. میں بات کم از کم امن میں اصولی آدمی کے لیے کر رہا ہوں. سر بات کی حدود ہی نہیں ہے، بات کا پیرایا اتنا وسیع ہے کہ بندہ بھاگ کے جا ہی نہیں سکتا. اور سر لشکر یزید نمازی تھا، اور سر حافظ قرآن تھے، اور سر پکے ٹھکے نمازی تھے، روزے دار تھے، عبادت گزار تھے. اب یہ آپ بزرگ بول رہے ہیں نا، حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. سفید داڑھیوں والے جب بڑے دعا کرتے ہیں نا اتنا بڑا کلیجہ ہو جاتا ہے. میرا مزاج ہے میں اپنی ذاکری میں حلالی حرامی والی زبان استعمال نہیں کرتا. میں کیا کروں، میں ممبر کٹا تھوڑے کو داد لینے واسطے بات کر رہا ہوں. کم از کم میرے جانے کے بعد سوچنا کہ میں نے کیا کہا ہے. تو نے قیامت کے دن میرے آقا کا سامنا کس کے ساتھ جا کے کرنا ہے؟ حسین والے اسلام کے ساتھ یا یزید والے اسلام کے ساتھ؟ اور بھائی چھوڑ نہ ساری یہ سامنے کیمرہ لگ رکھا ہوا ہے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں. آپ کو شیعوں سے مسئلہ ہے نا، چھوڑیے شیعوں کو. سر جی گل ہی مکاؤ.
سائڈ پہ کر دیں شیعہ کمیونٹی کو. پیڑ چاہو جناب ہن تسی آپ بندے خدا دی قسم جے بن تسبیحاں پا کے بیٹھن بھی استخارہ او سیدھا بول سائیں نہیں تا جے دے نال نہ بول دے. سر جی پیڑ چاہو آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ آپ کو خواجگان سے مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ خواجگان کو اگنور کریں. او بھائی آپ ان کی کرائی ہوئی مجلس میں مت آئیں، چھوڑیے. آپ کو مسئلہ حسین سے بہانہ خواجوں کا لگاتے ہیں. سر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ کا ہاتھ کھلنا رہ گیا، آپ کا ہاتھ اٹھے گا تو مجھے خوشی ہوگی. نہیں ایک منٹ کس سے مسئلہ ہے؟ یہ بارگاہ کی مینجمنٹ سے مسئلہ ہے. سر کوئی بات نہیں، آپ کسی اور امام بارگاہ میں چلے جائیں. حسین بادشاہ کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. 1,23,900 نبی خود کیا اپنی امتوں کو بھی لے کر آ جائیں تو حسین کے پاس اتنے گھر ہیں کہ سب کو ٹھہرا سکتا ہے. اتنے عزادار ہیں کہ خدمت کرا سکتا ہے، اتنے لنگر ہیں کہ کھانے کھلا سکتا ہے، اتنی نیازیں، اتنی سبیلیں ہیں کہ سب کو پانی پلا سکتا ہے. سارے رل کے بھی آ جان تو حسین کو نہ جا دی تھوڑے، نہ نوکراں دی تھوڑے، نہ نیازاں دی تھوڑے، نہ سبیلاں دی تھوڑے. گل پنجابی چ کردا پیا تاکہ کوئی اے نہ آکھے بھی او ترک کر گیا وے. سارے آوین تو حسین کول تھوڑ کوئی نہیں. تے جے حسین ہکلا اپنے عاشق لے کے کدائیں ٹر ونجے تو اللہ تے علاوہ کسے دا دامی نہیں. اللہ تو ہٹ کے کسی کو اتنی جا ہی نہیں بے حسین دے عاشق سام سکے. چھوڑیے ساری بات، آپ کو شیعوں سے مسئلہ چھوڑیے، آپ کو امام بارگاہ سے مسئلہ ہے تو چھوڑیے. حوصلے نال پڑھ دا پیا. نہیں آپ کو کس سے مسئلہ ہے؟ علی عباس عسکری سے مسئلہ ہے. سر تو علی عباس عسکری کب کہہ رہا ہے کہ وہ بیچارہ فرشتہ ہے؟ وہ بھی گناہ گار ہے، اللہ کا کرم ہے سو سن لیتا ہے. کتنے لوگ ہوں گے جنہیں میں پسند نہیں ہوں، میں کون سا فرشتہ ہوں بھائی؟ مکمل ذاتیں تو وہ ہیں نا. تو جناب اگر آپ کو علی عباس عسکری صاحب سے مسئلہ ہے تو آپ ایک کام کیجئے کہ آپ علی عباس عسکری صاحب کو سنیں ہی نہیں، آپ کسی اور ذاکر کو سنیں اور اپنا ٹائم بچائیے. آپ ریلیکس ہو کے آپ کو کیوں سننا ہے بھائی ہمیں؟ جب ہم آپ کو اچھا ہی نہیں لگتے تو جائیے. آپ کو میرے سے پہلے والوں سے مسئلہ ہے تو آپ ان کو مت سنیے نا. علی عباس عسکری کی ذات سے مسئلہ ہے تو اگر علی عباس عسکری وہاں پہ کھڑا ہوا ہے آپ اپنا منہ اس طرف کر لیں. تسی میں نہیں ویکھنا وے، اپنا ٹائم ویسٹ کرنا وے تے میرے تے ہی تسی اعتراض کرنا وے. میں پر کھلوتا ہوں، تسی پر ویکھو. میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ اٹھنے مجھے پتہ چلے آپ لوگوں کی آوازیں سن کے کہ یہاں پر کم از کم شیعہ علی والے مومنین، شیعہ سنی برادران بیٹھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لنگر نیاز بدعت ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جناب عباس کی حاضری جو ہے یہ شرک ہے؟ آپ کو کیا آپ کی نگاہ میں لنگر نیاز بدعت ہے تو آپ مت کھائیے نا، آپ کے منہ میں کوئی ٹھوس تھوڑی نا. سر گل میری تواڈے نال ہے، اس پورے محلے چو ایک تسی ہو جڑے میرے حساب دے بولدے پئے ہو. جملہ خدا دی قسم تسی نہ بیٹھے ہوا تو میں نہیں آکھنا. ہن جے مولا انو میرے کھاتے چ آ گئی ہے نا یہ دعا تو جملہ تواڈے حوالے پہ کرتا. دل کے مریض جو ہیں وہ کانوں میں انگلیاں دبا کے بیٹھے ہیں، بات اور اوپر جا رہی ہے. آپ کو کس سے مسئلہ ہے؟ آپ کو خواجوں سے مسئلہ ہے؟ کسی اور علاقے میں چلے جائیے. آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے؟ کسی اور ذاکر کو سن لیجیے. آپ کو اس امام بارگاہ سے مسئلہ ہے؟ آپ کسی اور بارگاہ میں چلے جائیے. آپ کو لنگر نیا، ارے ہم کدوں یار اسی کوئی دھون تے گوڈا رکھتے ہاں، اسی کوئی ہینڈز اپ کوئی بندوق رکھ کے آتے ہیں کہ آ گیا تو کھا تیرا نصیب ہی نہیں. غازی دی حاضری ہر کسی نے مقدر ہوندی ہی نہیں. ابے تجھے نہیں کھانی تو بھائی تو مت کھانا. آپ کے منہ میں کوئی ٹھوس تو میں کہہ رہا ہوں مجھے ہاتھ بلند چاہیے. اب ایک مرحلہ اور اوپر جا رہا ہے. لنگر نیاز اعتراض ہے چھوڑ. آپ کی نگاہ میں ماتم شرعی عمل، یہ کیمرہ پھیر کے ویڈیو بنائیے، بندہ بتائیے جو نہیں بولتا. آپ کو لگتا ہے کہ خود کو مارنا بدعت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ماتم شرعی عمل نہیں ہے، تو انکل جی آپ پھر ماتم نہ کیجئے نا. آپ ایسا ریاکشن تو مت دیں کہ ہاتھ پڑتا یہاں ہے اور درد وہاں ہوتا ہے. ہاتھ اوپر، ہاتھ تلے نہ کرے آئے، ہاتھ تلے نہ کرے آئے تو مولا نہ واسطہ. میں ہاتھ اوپر دیکھنا چاہتا ہوں. میری بات آگے ہے. مجھے بندہ بتائیے جو لقمہ میرے مولا سے مانگ کے کھاتا ہے اس کا ہاتھ نیچے، ہاتھ اونچے، ہاتھ اونچے.
اگر لنگر سے مسئلہ ہے تو لنگر کو چھوڑ، ماتمیوں پہ اعتراض ہے تو ماتمیوں کو چھوڑ، ہم ذاکروں سے مسئلہ ہے تو ہم ذاکروں کو چھوڑ، کسی کی قصیدہ خوانی پسند نہیں ہے اس کی قصیدہ خوانی کو چھوڑ۔ آج کے بانیوں پہ اعتراض ہے، میں منکر حسین کو بھاگنے کی جگہ ہی نہیں دے رہا، وہ بندہ آیا ہی نہیں جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا، مجھے بندہ دکھانا ہے۔ اور جس سے ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑ یار، کام کی بات پر کیوں نہیں آتا؟ اور کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں، رکھ سر پہ قرآن اور بتا کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا۔ حسین اور یزید کی جنگ ہے۔ جی جناب سر، جنگ حسین اور یزید کی ہے، اتنا فیصلہ کریے کہ حق پہ کون، فیصلہ کیجئے کہ حق پہ کون ہے۔ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے نظریات کے مطابق یزید رضی اللہ نقل کفر، بڑی سونی گل ہے، بڑی سونی گل ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ اس کے حمایتی ہیں اور وہ حق پہ تھا، تو یاد رکھیے گا کہ حسین وہ ہے جسے قرآن نے ابن الرسول کہا ہے۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ خدا کی قسم آدھا مجمع بے نیازی کر رہا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ حسین حق پہ تھے، انشاءاللہ بے شک لا شک ولا رہے، آپ کو لگتا ہے نا کہ اگر حسین حق پہ تھے تو پھر کم از کم اتنا سوچئے گا بھی 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی سے پردہ کرنے کے بعد، یا اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، یا میرے آقا صلوات اللہ علیہ کے وصال کے بعد والے پہلے 50 سال کے اندر ایسا بھی اسلام کے ساتھ کیا ہو گیا کہ ایک شرابی امیر المومنین بن کے بیٹھ گیا۔ میرے بھائیو، تم جو جوان بیٹھے ہو نا، میں نے پڑھ کے چلے جانا ہے، پیچھے تم لوگوں کو کہیں نہ کہیں بات کرنا پڑے گی، میرے پیارے بھائیو، میرے پیارے بھائیو۔ یہ جو کل کا دن ہے نا، کل کا دن دنیا کعبے کی طرف جا رہی تھی، حسین نے احرام توڑ دیے۔ مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل پڑھوں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام شہادت جو دینی ہے تو خانہ خدا میں کیوں نہیں دیتے؟ میرے مولا خاندان پوری فیملی کو لے کے جاتے کیوں ہیں؟ یہاں شہادت دیں۔ واہ حسین، ہائے میرے امام کی آواز ہے، علی عباس عسکری جا کر میرے عاشقوں کو بتا دینا، میں جانتا ہوں کہ میرا نصیب شہادت ہے اور اس سے اچھا انتخاب ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر خدا کے گھر میں مار دیا جاؤں تو قیامت تک کی نسلوں کو پتہ کون چلے گا کہ حاجی کون تھے اور حسین کے قاتل کون تھے۔ ٹائم بتائیے کیا ہو گیا؟ ٹائم ٹھیک ہے، حاجی کون تھے؟ میں 5 منٹ کے بعد مصائب شروع کر رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی پہلے حاجی کون تھے؟ قاتلان حسین کون تھے؟ اس نے جس شان سے بیعت مانگی اس کو اسی شان سے بیعت کا جواب ملا۔ کیڑا ذاکر ہے جڑا تواڈے وچ مجمع نہیں کھڑے کردا پیا، کیڑا ذاکر ہے جڑا دادا نہیں لے کے جا رہا، نہ دیو میں داد میں کدو کھپدا پیا، لیکن کم از کم ذہن وچ محفوظ تک کرو کہ میں آکھیا کہ ساری دنیا جس یزید سے ڈر گئی، اس کے مقابلے میں ایک چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا کھڑا ہو گیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں خدا کی قسم، یہ جملہ کہہ کے نہیں ہو سکتی، یزید بیعت ہو ہی نہیں سکتی۔
تو نے جس شان سے بیعت مانگی میں نے تجھے اسی شان سے بیعت کا جواب دیا. اور یزید یاد رکھی میں تیری خط کے انکار کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. یزید میں نے گھر کو باہر سے تالا لگایا اور دیکھ میں میدانوں میں اتر آیا. یزید حسین گھر سے باہر آ گیا ہے مقابلہ کرنے کے لیے. حسین بیعت کا انکار کر کے معذرت چاہتا ہوں چھپا نہیں ہے, حسین میدان میں آ چکا ہے. 28 رجب کو گھر چھوڑوں, شعبان, رمضان, شوال, ذیقات, ذوی الحج, محرم 6 مہینوں تک میں گھر سے باہر رہوں گا. 6 مہینے کبھی یہاں پہ رہوں گا, کبھی وہاں پہ رہوں گا, کبھی وہاں سے گزروں گا, کبھی وہاں سے چلتے چلتے کبھی میں اس ہاتھ کو سلام کروں. یہ جو مشکل بات پہ اٹھ گیا اس نے مجھے خرید لیا. یزید میں 6 مہینوں کا سفر کروں گا. یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو ان 6 مہینوں میں کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر. لیکن یزید میں جانتا تھا کہ جس وقت میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں نکلے گا, کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے, بزدلوں کا کام نہیں ہوتا. یزید میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے, ڈرپوکوں کا کام نہیں ہوتا. اور یزید اشارہ دوں یزید تو آج تک کبھی کسی میدان میں نہیں اترا, اور تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں اترا. لیکن یہاں سے حسین ایک بار کہ یہ جوانیاں سلامت رہے, یہ جوانیاں سلامت رہے. یہاں سے اس بار حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا رہا ہے. یزید بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ, بڑا غرور ہے تجھے تیری طاقت پہ, بڑا اطرار ہے یزید اپنے لشکر کو لے کر, بڑا گھمنڈ کر رہا ہے اپنے جاہو حشم کو. جا یزید میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی, اور یزید میں تیری حیثیت ایسے میں شعر نہ پہ پڑھتا, اب میں گل کرتا پہ آتا کہ کسی مسئلے کا حل نکلے. یزید میں تیری حیثیت ایسے مٹاؤں گا, میں حسین اعلان کر رہا ہوں 10 محرم کے دن ایک بار کربلا میں قدم رکھ, پھر 10 محرم سے لے کر قیامت تک میرا اعلان ہے تیری حکومت ختم, میری حکومت شروع. میری زندگی سے قیمتی جملہ ہے, میں اس کے بعد مصائب شروع کر رہا ہوں. یزید 10 محرم کا دن گزرنے تو دے, قیامت تک تیری حکومت ختم. بد نصیب ہوگا وہ ہاتھ جو نہ بلند ہوا اور میری حکومت شروع ہو جائے گی. یزید میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ پھر 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو جیت گیا, اور اگر سبیلیں لگ گئی تو حسین. یا علی یا علی. لوگ پیاسے رہے تو جیتا, سبیلیں لگی تو میں. تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو جیتا, میری نسل امام کہلوائی تو میں. تیرا لشکر بڑھا تو جیتا اور میرے عاشق بڑھے تو میں. تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی تو جیتا, اور اگر میرے عزا خانے سجے تو میں. کیڑا سونا چپ کر کے سن دے پے ہو. اللہ پاک نظر بد تو محفوظ رکھے. گل سنو, کاش پڑھے کوئی اور میں بیٹھ کے سنوں اور میں بتاؤں کہ داد کیسے دینی ہے. اور یزید چھوڑ ساری باتیں, مرد بن کے کربلا میں آ. 10 محرم کا دن کس نے دیکھنا ہے, صبح صبح ہی فیصلہ ہو جائے گا. اگر صبح صبح کے وقت میرا تیرے لشکر میں گیا تو جیتا, اور اگر وہاں سے ہو رہی ہے. اٹھارہ خطبے 10 محرم کے دن میرے مرشد حسین نے دیے. میرے سر پہ قرآن رکھی, یہ تاریخ کہتی ہے یہ لفظ تھے. جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے بھی حسین نے پوچھا مجھ سے کیوں لڑتے ہو. ابھی کیا میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے. میں مدینہ میں تھا, تم نے مدینہ چھوڑوا دیا. کعبے سے بڑی محبت تھی حسین کو. تاریخ کہتی ہے 27 حج پا پیادہ پیدل حسین نے کیے.
مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ میں صرف یزید کو سپورٹ نہیں کر سکتا، میں کوئی عام فرد ہوتا تو اور بات تھی، میں نواسہ رسول، وہ میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کے شراب پیتا ہے، میں تمہارے راستے میں آیا ہوں، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تمہیں اور مجھ سے کیا چاہیے؟ جوان بیٹے کی لاش اٹھائی حسین نے، تابوت کی برآمدگی ہے نا، تابوت برآمد کہاں سے ہونا ہے؟ یہ ماؤں بہنوں میں پہلے برآمد ہوگا، وہ تابوت ہے تو تیار، لیکن میں اشارہ کروں گا پھر، اس سے پہلے نہیں۔ حسین کے جوان بیٹے کا مصائب، کربلا کے میدان کا سب سے مشکل ترین لمحہ، جس حسین نے ہر لاش اٹھا لی تھی، اکبر کی لاش پہ اس کی کمر بھی ٹوٹ گئی۔ میں کوشش کرتا ہوں، اس میں کون سی بات ہے، اپنی بخشش کا سامان ہے۔ فضیلت بھائی شعر پڑھا کرتا ہوں، شعر پڑھ رہا ہوں، آپ یقین کیجئے وہ تابوت ماؤں بہنوں کے مجمع سے پیچھے ہے، پہلے میری ماؤں اور بہنوں میں برآمدگی ہوگی، یہ برآمدگی وہاں ماؤں بہنوں میں نہ ہوتی میں یہ شعر نہ پڑھتا، اب پڑھ رہا ہوں۔ وہ دیکھا ہے، عجیب کوئی قیامت آمیز منظر ہے تابوت کو دیکھ کے، تو یہ شعر ذہن میں آ گیا، میں نے دیکھو مصر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اکبر کے سر کو دیکھ کے نیزے کی نوک پر، تھوڑا تھوڑا ذرا سی ہائے میرے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آنسو نہ بھی آئے تو تھوڑا تھوڑا سا، اکبر کے سر کو دیکھ کے، میرے محترم یہ ایک نوحہ ہے، میرا خیال ہے میں نوحے کا تیسرا مصرع پڑھوں گا تو یہ جو میری مائیں بیٹھی ہیں جن کی جوان اولادیں ہیں، میری اپنی ماں دنیا سے پردہ کر گئی، کتنی ایسے مائیں بیٹھی ہوں گی جن کی جوان اولادیں ہیں، مائیں ویسے بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں، میری ماں مجھے اپنا بیٹا سمجھنا، میں مانگ رہا ہوں، اور کوئی روئے نہ روئے، وہ ماں جس کی جوان اولاد ہے، ایک بیٹے کی منت ہے، میں تیسرا مصرع تیسری لائن نوحے کی مکمل کروں، ایک ماں کی چیخ بلند ہو، اکبر کے سر کو دیکھ کے نیزے کی نوک پر، ہر کوئی پوچھتا تھا یہ عابد کو روک کر، بتلاؤ مر گئی ہے کہ زندہ ہے اس کی ماں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھئی کیا بات ہے، العظمت للہ۔ میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کریں، میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کریں۔ بتلاؤ مر گئی ہے، سوال کر دیا میرے محترم نے، بتلاؤ کیا، میں کیا بتاؤں، ماں کا دل کیا ہو، خدا زندگی دراز کرے جناب لیاقت سمندوانا صاحب دی میرے پسندیدہ ترین ذاکرین، میں گل وقت پنجابی چ کردا، کوئی بندہ یہ نہ آکھے کہ میں جلدی کر گیا، اس گل تو بعد میں شہادت شروع کر دے سا۔ میں لیاقت سمندوانا صاحب کو سنے ہی واقعہ کربلا تو بعد جناب علی اکبر دا قاتل سید سجاد دا مہمان بنیا، ایک رات دے قیام دے بعد صبح واپس بنجن لگا، میرے امام روکیا، فرمایا اکبر دا قاتل ولیا تو ویلے، ایک لمحے واسطے رک میں پردے تو ماں دی گل سنا، تاریخات یہ پائے اکبر دا قاتل رکھیا، میرے امام اندر تشریف لے آئے، عجیب منظر ڈٹھا، اکبر دی دکھی ماں اپنے ہتھاں تے پانی دا پیالہ چاہی کھڑی ہے، میرے امام رو کے فرمایا اماں باہر اکبر دا قاتل ہے، تو سے میں نے بلایا ہے، اماں خیر، میرے بھائی رہائے کر دینا، اماں خیر آئی، تاریخات یہ میری شہر دی ڈھا نکلی ہے، میری مخدومہ رو کے فرمایا سجاد اکبر دا قاتل واپس ولیا بندہ ہے، ایک دا سب تو پہلے اس نے آکھی اکبر دا قاتل، اکبر دی دکھی ماں پیا دیئے تحفہ قبول کر، سجاد جس ویلے اکبر دا قاتل پانی پی لوے نا، پڑا جملہ ہائے کر دے ہو، سجاد وقت ٹھہر کے پوچھی اکبر دا قاتل، اکبر دی دکھی ماں پیا دیئے من جواب تا دے، جے میرے اکبر نو برچی مار لیا یا تا وقت بھنی کیوں، امیر او بندہ جدہ ہاتھ سینے تے نہیں آیا، امیر او بندہ جدہ ہاتھ سر تے دی، چالا اولاد دیا خوشیاں دیکھو جی کرا، مجھے برچی مار لئی آیا، وہ تابوت سامنے آ چکا، زیادہ نہیں پڑھنا، کوشش کرتا ہوں جلدی شہادت کے قریب پہنچوں، جے برچی، ارے اکبر جیسے بیٹے کے سینے میں برچی ماری جاتی ہے،
اکبر جیسے بیٹے کے سینے میں نیزہ اتارا جاتا ہے. میرے بھائیو تمہیں مولا کا واسطہ ہے، شام ہو رہی ہے، ادھر مجھے دیکھو. کسی کے بیٹوں کی جگہ ہوں، کسی کے بھائیوں کی جگہ ہوں، اس سے بڑی بات نہیں ہے. یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اپنے دامن پھیلاؤ اور دل میں وہ دعائیں رکھو جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی. حسین کے جوان بیٹے کے تابوت کی برآمدگی ہے. اور زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. ایک بڑی سونی ہائے، بہت سونی ڈھا نکلی ہے یہ ایک ہائے. میں کہتا ہوں میری زندگی ختم ہو جائے میں یہ جملہ نہ پڑھوں. فضیلت بھائی کوئی نہیں کہتا، علماء نے لکھا ہے خود اکبر کی ماں فرماتی ہے دنیا کے کسی کونے پہ میرے اکبر کی شہادت پڑھی جائے اور سننے والوں میں کوئی نہ روئے تو اکبر کی ماں اس نہ رونے والے کا نام لے کر فرماتی ہے تو نے میرے اکبر کی داڑھی جو نہیں دیکھی. تجھے کیا پتا میرا اکبر بولتا کیسے تھا، میرے اکبر کی آواز کیسے جی. تجھے کیا پتا میرا اکبر جی چلتا کیسے جی. ہاتھ نہ بنو، مولا دا واسطہ ہاتھ نہ بنو. تاریخ کہتی ہے کم سے کم 17 بار بھیجا ہے، کم سے کم 17 بار واپس بلایا ہے. اکبر واپس آ مجھے داڑھی چومنے دے، اکبر واپس آ مجھے سینہ چوم، میں نے شہادت شروع کر دی ہے. اکبر واپس آ بابا کو سینہ چومنے دے، اکبر واپس آ مجھے آنکھیں چومنے دے. اکبر تو ان دعاؤں کا ثمر ہے جو روزہ رسول پہ مانگا کرتا تھا. اکبر تیرے بعد زندگی پہ خاک ہے، اکبر تیرے بعد زندگی اندھیرا ہے. اکبر میں نے جی بھر کے نہیں دیکھا. اکبر نیچے اتر، بابا سے سینے پہ بوسے لے لے. اکبر مجھے نانا کی یاد آتی تھی، میں تیرا چہرہ دیکھا کرتا تھا. تاریخ کہتی ہے جب آخری بار جوان گھوڑے سے نیچے اترا، چلتا چلتا میں نے شہادت شروع کر دی، اب دیر نہیں کر رہا، اب تم بھی دیر نہ کرنا، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں. جوان نیچے اترا، چلتا چلتا بوڑھے باپ کے پاس آیا اور بوڑھے باپ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور باپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے بابا بابا کیا تیرے اکبر کے نصیب میں شہادت نہیں ہے؟ بابا کیا اکبر شہید نہیں ہو سکتا؟ اکبر جا اب اللہ کے حوالے. اکبر امام بن کے وعدہ کرتا ہوں اب تجھے بلاؤں گا نہیں. اکبر اب بابا کی آواز نہیں آئے گی. آرام سے میں نے پڑھ دیا، تو نے آرام سے سن لیا. انکل جی سر اٹھائیے گا. تاریخ کہتی ہے جوان کے دل میں درد اٹھا، اب بابا نے مجھے آواز نہیں دینی. اب شفقت پدری ایک طرف، اب امام نے حکم کر دیا ہے مجھے بابا بلائے گا نہیں. جوان کے دل میں درد اٹھا. جوان گھوڑے کی جانب ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، 4 قدم چلنے پہ آواز نہیں آئی. اکبر خود واپس مڑا اور باپ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بابا بابا میں موت کی طرف جا تو رہا ہوں لیکن بابا اگر مجھے 2 گھونٹ پانی مل جاتا، او بابا گرمی زیادہ ہے، او بابا یہ لوہے کی ذرا میرا سینہ چیر. یا علی، یا میرا مولا، یا میرا مولا. بابا کربلا میں گرمی بہت زیادہ ہے، بابا یہ لوہے کی زرہ تیرے اکبر کے سینے کو چیر رہی ہے. او بابا مجھے 2 گھونٹ پانی مل جاتا. اکبر اللہ کے حوالے. اکبر وقت کم رہ گیا، میں آپ جوانوں کے ماتم کے انتظار میں ہوں. اکبر وقت کم رہ گیا. اکبر کچھ لمحات کے بعد تیرا دادا علی آب کوثر کے جام اٹھا کے تیرا منتظر ہوگا. اکبر اللہ کے حوالے. اکبر گھوڑے کی زین پہ سوار ہو گیا، حسین زمین پہ کھڑا ہو گیا. فضہ خیمے کے دروازے پر آ گئی، زینب مصلی پہ آ گئی. میدان میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ فضہ دروازے سے دیکھ کے زینب کو بتا رہی تھی. اچانک کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. اما فضہ میدان کے حالات کیا ہے؟ زینب کیا بتا گئی تیرا اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گیا. اما اللہ کے حوالے. زینب فقط اکبر سوار نہیں ہوا، پیچھے حسین نے بھی چلنا شروع کر دیا. اما اللہ کے حوالے. زینب اکبر کا گھوڑا تیز ہو رہا ہے، پیچھے حسین کے قدم بھی تیز ہو رہے ہیں. اور اللہ کے مر بھی کوئی جائے تو حسین کے اکبر سے پیارا نہیں. وہ بندہ معافی مانگے جو اب ماتم نہیں کر سکتا. اکبر نے گھوڑے کو اور تیز کیا، حسین کے قدم اور تیز ہوئے. تڑپی فضہ اما اب کیا ہوا ہے؟ زینب قیامت آ گئی ہے. تیرا اکبر فوجوں میں گھر گیا، تیرا حسین منہ کے بل زمین پہ گر گیا. ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے یعقوب کو یوسف ملانے والے،
याकूब को यूसुफ मिलाने वाले, एक बार मेरे हुसैन को जितने लोगों के सीनों में बाप का दिल है, मेरे बुजुर्गान मुझे माफ करना, कयामत बंद है आयतुल्ला अमीनी के ऐसे एक फिक्रे में। छोड़ दे तो मैं ये भी नहीं पढ़ता कि बर्छी कैसे लगी। आयतुल्ला अमीनी फरमाते हैं बर्छी मार कर जालिम के दिल में ख्याल आया अगर ज़र्ब करामत न हुई और ये बच गया ये सबको मार देगा। पत्थर है उस बंदे के सीने में जो हाय नहीं करता, उसने सोचा ये बच गया तो सबको मारेगा। आयतुल्ला अमीनी फरमाते हैं गलत फहमी दूर करने के लिए घोड़े से नीचे उतरा, तड़पता हुआ अकबर देखा, अकबर के सीने में खुबी हुई बर्छी को पकड़ के इसने और दबाया। तारीख कहती है जवान सर से लेकर पांव तक बड़ा अमीर है वो बंदा, बड़ा अमीर है वो बंदा जिसने मातम नहीं की, जिसने हाय नहीं की, जिसने मातम नहीं किया। मैं गैर सैयद हूँ, गुस्ताखी हो जाएगी। मेरे मोहतरम साहिबान की जानिब से बरामदगी करवाई जा रही है उस खत की, जो खत मदीने से एक बीमार बहन ने अपने भाई को लिखा। बाबा हसनैन अकबर फरमाते हैं कज़ा की आखिरी हिजकी बड़ी नामेहरबान निकली, उधर सुगरा का खत आया, इधर अकबर की जा, अकबर की जान निकली। कासिद से खत हुसैन ने लिया, अपने हाथों में खत लेकर खत खोला। खत में सबसे पहले लिखा हुआ था बाबा मिनल अलीलत ज़ईफा, और बाबा मदीने से ये खत वो बीमार बेटी लिख रही है जिसे अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया। और बाबा तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता आज मदीना प्यारे भाई अली अकबर के नाम सुगरा बिन्त हुसैन की जानिब से, और बाबा हुसैन मेरा असगर कोलिया चलता है या नहीं चलता। और बाबा सकीना कैसी है, फुफिया कैसी है, माए कैसी है, कोई हाथ ऐसा न हो जो सर पे मातम के लिए ना उठे। तारीख कहती है करबला में ज़लज़ला आया। खत के आखिर में लिखा था बाबा मुझे फकत इतना तो बता मेरे अकबर की शादी कब है, और बाबा अकबर दूल्हा कब बन रहा है, और बाबा अकबर मुझे लेने कब आ रहा है। दामन फैलाओ और मातम की तैयारी। तारीख कहती है खत मुकम्मल हुआ। कासिद ने पूछा मौला खत का जवाब, मौला खत का जवाब। मेरी बीबी मुझे माफ करे, मैं कयामत में रिवायत पढ़ लूं, पत्थर है उस बंदे में जो मातम नहीं करता। हुसैन ने कासिद से पूछा वाकई जवाब चाहिए? मौला आपकी बेटी कह रही थी जवाब जरूर लाना, अकबर की शादी कब है। तारीख कहती है जब भी बार बेटी को खत का जवाब देने के लिए हुसैन कासिद का बाजू पकड़ के कासिद को वहां ले आया जहां जवान बेटे का लाशा था। खत अकबर के सीने पे रखा, रख के फरमाते हैं ये है जवाब, मेरी सुगरा से कहना जी जी, सुगरा से कहना तेरा अकबर दूल्हा बन गया। ठोकरें खाता हुआ बूढ़ा बाप जवान के लाशे पे आ गया। मैं 2 से 3 मिनट के अंदर बरामदगी करवा रहा हूं, बस मुझे बर्छी तक पढ़ना है। बूढ़ा बाप जवान बेटे के लाशे पे आ गया। बाबा सलाम। अकबर मुझे 2 हाथों से सलाम क्यों नहीं किया? केड़ा अमीर है वो बंदा, हुण इस तोते केड़ा केड़ी मकतल है। अकबर 2 हाथों से सलाम क्यों नहीं किया? बाबा एक हाथ सीने में है। अकबर सीने में क्या है? बाबा बर्छी है। मारने वाले ने कहा मैं सुनता हूँ हुसैन बड़ा साबिर है, जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालेगा तो मानूंगा। अकबर निकालू बर्छी? बाबा निकाल, बाबा निकाल, बाबा निकाल।
تمہیں حسین بادشاہ کی غربت کا واسطہ، سر اٹھا کے مجھے دیکھو، یہ جملہ بھی ممبر پہ کم آیا ہے، تم نے منظر سمجھ لیا تو رات بستر پہ انکل جی رونے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے، بابا پرچی نکال۔ آیت اللہ امینی نے لکھا، غریب کی آواز آئی اکبر، اکبر تیرے بابا کو نظر نہیں آتا، اکبر میری بینائی ختم ہو گئی، اکبر ایک بار میرا ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے والے زخم پہ رکھ، اکبر میں زخم کی گہرائی دیکھوں، تاریخ کہتی ہے زبان نے کلائی پکڑی، باپ کا ہاتھ اپنے زخم پہ رکھا، غریب نے گہرائی دیکھنے کے لیے زخم کے اندر ہاتھ ڈالا، حسین کو پرچی کا پھل ملا، اب وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہیں کر سکتا، حسین نے گہرائی دیکھنے کے لیے پھل ہلایا، جوان لرز گیا، سر سے لے کر پاؤں تک اکبر پہ لرزہ آیا، علی کے لال نے کہا اکبر لرزنا نہیں ہے، اکبر ابراہیم و اسماعیل دیکھ رہے ہیں، اشارہ کروں گا تو برآمدگی کروا دینا، اکبر کانپنا نہیں ہے، پرچی نکالوں، بابا نکال، علی کے لال نے زخم کے اندر پھل میں ہاتھ ڈالا، زور لگایا، زمین ہل گئی، اللہ کا عرش ہل گیا، پرچی نہیں نکلی، بوڑھے باپ نے کہا جوان بیٹا پرچی نہیں نکلتی، زہرا کے لال نے دونوں ہاتھ ملائے، یہ وہ وقت آ گیا جس کے لیے میں مصائب لے کر آیا ہوں، میں حکمن کہہ رہا ہوں قیامت ہے، ہر بندہ سر پہ ماتم کرے گا، جب دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر بھی اور پرچی نہیں نکلی، علی کے لال نے فرمایا اکبر تیرا بابا بوڑھا ہو گیا ہے، پیروں سے پرچی نہیں نکلتی، ماتم کی تیاری، اکبر کیا کروں، اور ایک جوان بوڑھے باپ سے کہتا ہے بابا اپنا ایک گھٹنا میرے سینے پہ رکھو، او بابا پرچی میں ہاتھ ڈالو، زہرا کے لال نے بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ، وہ آ گیا اکبر کا تابوت، اور صرف پرچی نہیں اکبر کا جگر ساتھ آیا، اور ملائکہ نے عبادت چھوڑ دی، اور جبریل کا تاج اتر گیا، اکبر کا جگر پرچی کے ساتھ، تابوت آنے دینا، ایک جملہ بس ہمت نہیں ہے،